وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 77، درس نمبر 1174۔ آج کا موضوع، کیا ہم خود کو عقل کل سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 77، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض۔ اور تھوڑا سا میں جو گزشتہ سبق میں وہ رہتا تھا وہ میں بیان کر دوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی کہ دو آدمیوں کی، کہ وہ ایک گونگا ہے اور وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی مالک، اس کا آقا اسے جہاں بھی بھیجے وہ کوئی اچھا کام نہیں کر کے آتا، ہمیشہ کام بگاڑ کے آتا ہے۔ حل یستوی ہوا،
اب اس میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں کہ یعنی اس میں مثال کیا ہے، یعنی حقیقت کیا ہے. دیکھیں ایک انسان اپنا اگر راستہ بھٹک جائے اور غیر کو وہ اپنا آقا بنا لے تو وہ تو اس دھرتی پر بوجھ ہوگا. اور یہ بات میں تھوڑی سی وضاحت سے ایسے کروں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے. اس کی کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی مانے اور اللہ کے سامنے سر جھکا دے. اگر یہ اپنا کام نہیں کرتا اور غیر کی سننے لگتا ہے، باطل کی سننے لگتا ہے اور باطل کو ماننے لگتا ہے، جیسے کہ سامعین کرام آج کا ماحول ہے، آج مسلمان جو ہے وہ بھٹک چکا ہے اپنی منزل سے. اس کی منزل اللہ نہیں ہے. آج کے مسلمان کی منزل اللہ نہیں ہے. یہ بھٹک گیا ہے، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور یہ اب ظاہر کی سنتا ہے اور ظاہر کے سامنے اس کا سر جھکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مثال میں یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کی بات نہ سن رہے ہو نہ سمجھ رہے ہو، نہ اللہ سے کوئی گونگے ہو تم، اور اللہ تعالیٰ جو بات تمہیں کہہ رہا ہے اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. گونگے بہرے ہم بنے ہوئے ہیں، اب اس دھرتی پر ہم بوجھ ہیں. یہ بات میں مذاق میں نہیں کہہ رہا اور ایسی کوئی مجھے نہیں پڑی کہ میں آپ سے کوئی ایسی مذاق کی بات کہوں یا ایسی نامناسب بات کہوں جو ہم میں نہ ہو. بالکل یہی صورتحال ہے. اس وقت ہم اللہ کی بات نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اللہ سے اپنی کہہ رہے ہیں اور نہ کہنا چاہتے ہیں. گونگے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے گونگے بنے ہوئے ہیں، اور جو بولنا ہے وہ ہم غیر سے بول رہے ہیں، ما سوی اللہ سے بول رہے ہیں. تو یعنی ان میں تو کچھ طاقت نہیں ہے. دیکھیں غیر کو اگر آپ پکاریں گے بھی تو ان میں تو اپنی طاقت کوئی بھی نہیں ہے، اور جو طاقت ہے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے تابعدار ہیں. مثال کے طور پہ سونا چاندی ہے، تو اس سونے چاندی کو طاقت کس نے دی ہے؟ وہ اللہ نے دی ہے. اور دنیا میں کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فائدہ آپ کو پہنچا نہیں سکتا. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی فائدہ دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، دے سکتا ہے. تو دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اتنی مثالیں، یعنی یہ بھی تو سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی مثالیں ہمیں دے رہا ہے، طرح طرح کی مثالیں دے رہا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی اکڑ میں، یعنی ہم دیکھیں ہماری وہ، میں آپ کو اکثر ایک وہ کرتا ہوں نا کہ ہماری گردن میں جو ہے وہ سریا ہے. ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. خالص اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، نہ اللہ کے سامنے، نہ پیغمبر کے سامنے، نہ اللہ کی ہدایت کے سامنے. یہ تو ایسے موٹے موٹی باتیں ہیں جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اور اس کی تو وجہ یعنی جو قرآن بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ وغرتہم الحیات الدنیا، کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. دیکھیں بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا کہ میں بس دعا کر دوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے.
نہیں، اللہ کیوں بچائے گا؟ ہدایت کے اسباب تو اس نے پیدا کر دیے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اکثر یہ ہے کہ دعاؤں کے لیے ہم بعض لوگ مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ بھئی دعا سے اگر کچھ ہوتا تو دعا تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، دعا تو اس وقت کی جاتی ہے جب اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت دعا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب اسباب نہ ہو تو پھر دعا کریں، اسباب ہوں تو اسباب ہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے زبردست تیاری کرو، جو اسلحہ اور جو کچھ بھی تم سامان جنگ جمع کر سکتے ہو، گھوڑے وغیرہ، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کرو۔ تو اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب، یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، یہ اسباب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسباب کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بھوکا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے سامنے، یا ہوٹل میں مل رہا ہے یا گھر میں ہے، لیکن یہ کمرے میں بیٹھا ہے، کہتے ہیں میں دعا کرنے لگتا ہے اللہ میں اٹھوں گا نہیں اور بس مجھے ادھر ہی کھانا دے دے، تو یہ کوئی دعا کا محل تو نہیں ہے؟ تھوڑا سا سوچیں نا۔ ہمارے اکثر یعنی دعائیں ہم کرواتے بھی ہیں، حضور دعا کریں، شیخ جی دعا کریں، شیخ جی دعا کریں، یہ دعاؤں سے ہوگا؟ بھئی جو اسباب ہیں وہ استعمال کرو۔ وہ میں بھوکے کی بات کر رہا تھا، بڑی اچھی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانا رزق نازل فرمایا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے مٹی سے آپ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا نہیں دیا آپ کو، یہ اجناس اور یہ سبزیاں اور یہ گوشت اور یہ پھل اور یہ میوے، یہ سب کچھ مٹی سے بنے ہوئے۔ دودھ پی رہے ہیں، یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ مٹی سے سبزہ اگتا ہے، وہ گائے کھاتی ہے، اس سے دودھ بنتا ہے تو آپ پی لیتے ہیں، مٹی ہے، مٹی اور پانی باہر۔ تو دیکھیں اسباب، ہدایت اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ دعا سے نہیں، یہ اسباب سے ہوگی۔ آپ کو خود پتہ ہے، مدتیں ہو جاتی ہیں لوگ میری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے یعنی اس پر عمل نہیں کرتے جو اسباب ہیں ہدایت کے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک رہبر کو بنا لیں، لوگ کہتے ہیں ہم لنڈورے ہی بلے، ہمیں نہیں چاہیے رہبر۔ تو اسباب، ہدایت کے اسباب میں تو رہبر بھی ہے، رہبر ہے، کتاب ہے، دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت بھی ہے اور پہلے رہبر ہے۔ پہلے نمبر ہے رہبر کا، ہدایت چاہیے تو پہلے رہبر کو تلاش کیجیے، صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، سچے شخص کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے فیض حاصل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں اللہ کے راستے کی۔ تو یہ اسباب ہیں، اور اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر میں چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت پر پیدا کرتا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، آگے بھی آیت ہے لیکن میں صرف یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ اتنے اسباب، اتنی رکاوٹیں اور اتنے اسباب۔ رکاوٹیں کیا ہیں؟ طاغوتی قوتیں ہیں، اور پھر رحمانی قوتیں بھی ہیں۔ رحمانی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے، پھر رحمان کا پیغمبر ہے رسول اللہ۔ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے رسول بھجوایا ہے۔
وہ تمہیں کتاب کی تعلیم، تلاوت، حکمت کی باتیں، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہدایت کے اسباب ہیں۔ میں صرف یہ ایک نقطہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات لوگ تو دیکھیں ویسے بھی بے خبر ہیں حقیقت سے، تو پھر وہ باتیں بھی پھر بعض وقت ایسے کرتا کہ آج جمعے کا دن ہے تو ہمارے مسجد کے جو خطیب ہیں وہ نماز کے فرض کے بعد 3 منٹ تک دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کا معمول ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کی کوشش سے تعلق رکھتی ہیں۔ دعا تو بعد میں اس کا ہے، ہم کوشش کرتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک مدت ہو گئی وہ امام صاحب کو یہی دعائیں مانگتے 3 منٹ تک، اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے احکامات کی توفیق ہمیں دے دے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چلنے کی توفیق ہمیں دے دے۔ اب یہ کوئی دعائیں ہیں؟ بھئی توفیق کا تو ایک لگا بندہ طریقہ ہے، تو وہ تم اللہ تعالیٰ نے تو راستہ بتایا ہوا ہے اس کا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں جو اس کی دعا پہ آمین کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور قانون خدا بندی یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو دیکھیں گمراہی کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ پھر ایک انسان منزل بھٹک جائے، اور بہرحال میں یہ جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دیا آپ کو۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہدایت کے اسباب خود تلاش کریں، کوشش کریں۔ من جدہ وجدہ، آپ کوشش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی ہدایت، آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ 2 مثالیں ہیں سامنے کرام جو ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں ایک ہی یعنی جو ان دونوں آیاتوں کا جو مرکزی خلاصہ ہے، مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ ہے، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام یعنی مالک الملک بھی وہی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہی کا مالک بھی وہی ہے، دینے والا وہ ہے، چھیننے والا بھی وہ ہے، اور تو لہٰذا اسی سے وہی صاحب اختیار ہے۔ لا يقدر علی شیء، باقی کوئی چیز اپنی کسی چیز کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے، مخلوق کے پاس اپنی کوئی ذاتی طاقت یا خصوصیت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی بھی ہو ذاتی صفت نہیں ہے، جو دی ہوئی ہے کسی کو بھی اس نے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لہٰذا اللہ سے امیدیں رکھیں، اللہ ہی کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ ہی کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، آپ کو منزل مل جائے گی۔ خلاصہ کلام میں یہ۔ اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، او ہوا اقرب، یا بلکہ اس سے بھی کچھ کم، پلک جھپکنے سے بھی کچھ کم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو مضمون ہے غیب، اب یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں غیب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یعنی جو بات ہم نہیں جانتے وہ غیب ہے، اور غیب کی باتیں اللہ کو علم ہے، اور وہ اس کو بتانے کا ذمہ وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، یعنی جو جانتا ہے اس سے آپ معلوم کریں۔ اور دیکھیں اس مضمون کے علاوہ میں یعنی جو میں اس سے سبق لے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ انسان، میری اور آپ کی منزل اللہ ہے، یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے،
میں نے خود نہیں جانا، اللہ نے فرمایا کہ تم میرے ہو، تم میرے راستے پر آؤ، چلو بلکہ دوڑو تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اپنا راستہ پھر اب یہ بھی اللہ کا راستہ ہے کیا؟ یہ بھی غیب ہے، میرے لیے غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا راستہ بتا دیا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو غیب ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ سچ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ ہدایت سے منہ موڑ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہدایت سے منہ موڑ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب آپ نے ہدایت سے منہ موڑ لیا تو پھر اس کا تو آپ کو پھر نقصان ہوگا۔ ہدایت سے منہ موڑ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا تو پھر ہمیں نقصان ہوگا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہدایت حق اللہ ہے۔ تھوڑی یعنی میرے ساتھ اگر آپ رہیں تو جو مضمون میں ادا کر رہا ہوں وہ قیمتی ہے تھوڑا سا۔ دیکھیں غیب جو ہے، غیب کیا ہے؟ جو میں نہیں جانتا میرے لیے غیب ہے، جو میں نہیں جانتا وہ میرے لیے غیب ہے، جو میں جانتا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے، جو میں اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے۔ مجھے وہ راستہ چاہیے جو میں نہیں جانتا، مجھے اپنے رب کا راستہ درکار ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم میرے پاس آؤ۔ اب کون سا راستہ ہے اللہ کا؟ تو پھر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لی ہے، ان علینا للہدی، اے بندے میری ذمہ داری ہے تمہیں راستہ دکھانا، اپنا راستہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، تم جاؤ، اے آدم تم جاؤ، زمین میں جاؤ، تم نہیں جان سکتے نہ اپنی منزل کو نہ منزل کا راستہ، تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ تمہاری منزل تو میں ہوں، اے آدم، اے انسان، تمہاری منزل تو میں ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا، ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ اب اگر اس ہدایت کو تم نے قبول کر لیا اور اس راستے پر چلے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لیکن اگر ہدایت کو تم نے جھٹلایا اپنے عمل سے یا زبان سے تو تم راستہ نہیں پا سکو گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آج کا انسان، مسلمان خاص طور پہ، یہ ایک تو ہدایت کا طالب نہیں ہے۔ یہ چند جملے میں عرض کروں، ذرا غور سے سنیں۔ ہم ہدایت کے طالب نہیں ہیں۔ آج کا مسلمان قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، الا یہ کہ روایتی طور پہ کہ آپ ناظرہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، درس پڑھ لیں، لفظی ترجمہ سن لیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں چند درس کے گروپوں میں یعنی واٹس ایپ کے گروپوں میں نے شامل کر لیا ہے، لیکن اور پھر میں سنتا بھی رہتا ہوں بعض مدرسوں کے جو آن لائن درس ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بس وہ ایک روایت ہے، دورہ تفسیر قرآن، آپ کو معلوم ہے، خود میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان جس طرح یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو یہ خوراک کا، غذا کا محتاج ہوتا ہے، بن غذا کے یہ مر جائے گا۔ اسی طرح اس کی روح کی غذا جو ہے ہدایت خدا بندی ہے۔ اگر اس ہدایت کو ہم نے قبول نہ کیا تو ہم مر جائیں گے۔ اس وقت یہ قوم مر چکی ہے، یہ مسلمان قوم مر چکی ہے، لیکن یہ یعنی توبہ کر سکتی ہے، ہم رجوع الی اللہ کر سکتے ہیں۔ آپ اوروں کو چھوڑیں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نیت کر لیں کہ بھئی میں نے گمراہی، میری توبہ
گمراہی سے توبہ، آپ توبہ کریں، اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، ایک صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں، سچے شخص کو تلاش کریں، روایتی طور پہ لوگوں سے رابطہ نہ کریں جو روایتی طور پہ مشہور ہیں۔ یہ جو ہے نا عام طور پہ، میں زیادہ الفاظ نہیں کہہ رہا، جنہوں نے اس کام کو پیشہ بنایا ہوا ہے ان سے رجوع نہ کریں۔ جو اللہ کا بندہ ہے خاص، وہ آپ ہی کے ارد گرد ہوگا، آپ کو معلوم، آپ اسے تلاش کریں، معلوم کریں، ملے، تلاش کریں۔ من جدہ وجدہ، جس نے تلاش کیا آپ اس کو پالیں گے۔ اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے رہنمائی طلب کریں، خود بھی کوشش کریں، صرف دعائیں نہیں، آپ کوشش کریں۔ سب سے پہلے ایک مرد مجاہد کو ڈھونڈیں آپ، جو آپ کی رہنمائی کا کام سر انجام دے سکے۔ آپ کو رہنمائی چاہیے، آپ کو غیب کا علم چاہیے، آپ کو ہدایت درکار ہے، آپ کا نفس کا تزکیہ کروانا ہے، اس سے پوچھ کے وہ آپ کو بتائے گا کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے۔ اس کو آپ ڈھونڈیں اور اس پر اعتماد کریں۔ پھر چند کسوٹیاں ہیں اس کی، اور وہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کو وہ جانتا ہو، خود اس راستے پر چل رہا ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، نفس اور خواہشات کا بندہ نہ ہو، وہ دنیا کا بندہ نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ ہو، وہ رسول کا نائب ہو، یعنی جو رسول کے راستے پر چلے وہ رسول کا سچا امتی ہے۔ تو اور پھر یہ کام بھی اس کے حوالے ہو، یہ بات بھی ضروری ہے، اللہ سے اجازت یافتہ ہو۔ خیر وہ تو پھر تفصیلی باتیں ہیں، ابھی تو پھر میں آپ کو مختصر میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس سے رابطہ کریں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میری منزل تو اللہ ہے اور میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے سیدھے راستے پر چل کر۔ تو سیدھے راستے کو اختیار کرنے کے لیے پہلی میں آپ کو شرط بتا رہا ہوں کہ آپ کسی مرد مومن کو تلاش کریں، وہ مل جائے، اس پر اعتماد کریں، اپنے کسوٹیوں پر پرکھیں، اس پر پھر اعتماد کریں اور اس کی صحبت میں رہیں، اس سے ہدایت لیں، ہدایت پر عمل کریں۔ وہ آپ کو اللہ کی اگر ہدایت کی بات کرتا ہے تو تب آپ نے اس کی بات ماننی ہے۔ اگر وہ شیطانی خواہشات کی بات کرتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ آپ کے قابل اتباع نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، سارے یعنی جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ میری منزل ہے مجھے نہیں معلوم، تو یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے پھر ذمہ داری لی ہے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ یہ وہی آئی کیوں ہے؟ یہ غیبی راستہ بتانے کے لیے آئی ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ بہرحال اچھا، پھر اس میں آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کا یہاں تذکرہ ہے کہ قیامت جزائے اعمال ضرور ہوگی، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اور وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان تو مشکل سمجھتا ہے کہ ہمارا جیسے کہ یقین نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی، ہمارا یقین نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے لیے یہ معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو بھی لوگ مرے ہوئے ہیں پلک جھپکنے کی دیر میں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔
وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم خدا ہی کو ہے، اور خدا کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔